الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. الحمدللہ یہ ہمارا درس نمبر 23 ہے شرح اربعین النوویہ میں، اور آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 23 الحدیث والثالث والعشرون. پچھلے ہفتے حدیث نمبر 22 دیکھی تھی. یہ حدیث ہے عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. قرآن والصبر ضیاء والقرآن حجة بقاء عليك كل الناس يغدو فباعع نفسه موبقها رواہ مسلم رحمہ اللہ فی صحیحہ. یہ حدیث ہے الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 27 حدیثیں 27 حدیثیں ملتی ہیں 27. ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی تھی. الاشعری رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل کرتے ہیں، جو کہ بڑی اہم حدیث ہے، جس طرح کی باقی حدیثیں بھی تھیں. اور اپنے اسٹیٹمنٹ کی جو شروعات ہے وہ کرتے ہیں الطہور شطر الایمان. الطہور اس کو پڑھا جائے گا الطہور تا کی دمہ کے ساتھ، کیونکہ تا کی فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو مراد پانی ہو جائے گا. الطہور اگر ہم کہیں گے الطہور یعنی پانی، تا کی فتحہ کے ساتھ. الطہور کے ساتھ وہ برتن جس میں پانی رکھا جاتا ہے، اور الطہور تا کی دمہ کے ساتھ یعنی وہ فعل مراد ہے، پاکیزگی. وہ جو ہم کرتے ہیں طہارت حاصل کرنے کا جو فعل ہے، اسے وضو کہہ سکتے ہیں. طہور سے مراد وضو. آواز بریک ہو رہی ہے کیا؟ تو وضو، تو یہاں تا کی دمہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے الطہور شطر الایمان. طہور پاکیزگی یعنی آدھا، شطر کہتے ہیں آدھے کو، اس کا آدھا ہے، یعنی ایمان کا آدھا طہور ہے. کیونکہ جو ایمان ہے یہ کہا جاتا ہے تخلیہ ہے اور تحلیہ ہے. تخلیہ کس چیز سے؟ یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا، خالی کر دینا شرک سے، اس کے آثار سے، تو یہ طہور ہے. اور دوسرا تحلیہ، یعنی کہ اس کے اندر جو مٹھاس پیدا کرنے والی چیز ہے ایمان کے اندر، وہ کس کے ذریعے آتی ہے؟ فعل طاعت کے ذریعے. تو ایمان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ اس کا طہور اور آدھا حصہ اس کا جو فعل طاعت ہے وہ. تو یہ جو ایمان ہے یا تو یہ فعل ہوتا ہے کسی چیز کو کرنا، یا کسی چیز کو ترک کر دینا، دو میں سے ایک ہی چیز ہوتی ہے. ترک کر دینا کسی چیز کو یہ تطہر ہے، اسی کو تطہر کہا جاتا ہے. اس کو یعنی طہارت حاصل کرنا، ترک کر دینا. کس کو ترک کر دینا؟ شرک کو. تو شطر الایمان سے کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہے التخلی عن الاشراک، شرک سے اپنے آپ کو خالی اور پاک اور صاف کر دینا، اپنی ذات کو پاک اور صاف کر دینا شرک سے. کیونکہ شرک جو ہے نجاست ہے. اللہ نے کہا کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، شرک گندگی ہے، برائی ہے. اور اسی لیے کہا کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان. اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں جو مراد ان الطہور جو ہے، یہ طہور سے مراد وضو ہے، کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے شرط ہے یہ، اور یہ آدھا ایمان ہے
کیونکہ نماز کو بھی ایمان کہا جاتا ہے، اور یہ طہارت کے بنا یہ اس کا اتمام نہیں ہوتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ لیکن جو پہلا معنی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ عام معنی ہے، جنرل میننگ پہلا والا ہی ہے، کہ جہاں پر طہور سے مراد ہے شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو خالی اور صاف کر دینا۔ اس کے بعد کہا والحمدللہ تملأ المیزان، یعنی کہنے والے کا جو قول ہے الحمدللہ، یہ میزان کو بھر دیتا ہے اس قول کے ذریعے۔ اور میزان کیا ہے؟ میزان وہ ہے جس میں اعمال تولے جائیں گے، جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأانی او تملأ، یہ او آیا یہاں پہ بیچ میں، یعنی راوی کو شک پڑ گیا تھا کہ تملأانی کہا یا تملأ کہا، یہ راوی کی طرف سے شک ہے، اس لیے دونوں کو بیان کر دیا۔ حالانکہ معنی میں کوئی فرق، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا، تملأانی کہیں یا تملأ کہیں، اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یعنی راوی کی حرص ہے، روات جو ہوتے ہیں ان کی حرص ہوتی ہے اس بات پر کہ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ الفاظ بھی جیسے سنے تھے ویسا کا ویسا ہی پہنچانے کی حتی المقدور ان کی کوشش رہتی ہے۔ یہ جو تکالیفیں ہیں جو روات نے، محدثین نے اٹھائی ہیں، اس کا مظاہرہ اس طرح سے، اس کا مشاہدہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ حتیٰ کہ الفاظ کو بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے سنے تھے ویسے پہنچانے کی کوشش کریں، اگر شک پڑ گیا ہو تو دونوں کو بیان کر دے تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ کہیں سے بھی جان بوجھ کر کے جو حروف کے اندر کسی قسم کی تحریف وغیرہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہاں پر اصل میں یہ نفی اور اثبات بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ میں نفی ہے، تنزیح اللہ کی، اللہ کو پاک بیان کرنا ہر قسم کی، ہر اس چیز سے جو اللہ کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ کو پاک کر دینا اصل میں تین چیزوں سے، اللہ کی ذات کو بری کر دینا تین چیزوں سے۔ سب سے پہلے تو صفات کے جو نقص ہیں، جو کمیاں ہیں، جو عیوب ہیں، ان سے، یعنی کہ اللہ کو ایسی صفات سے متصف کرنا جن میں نقص ہوتا ہے، اس سے بری کر دینا، پاک کر دینا اللہ، کہ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کی صفاتیں ناقص نہیں۔ دوسرا، جو صفات کے اندر کمال ہے اس میں بھی نقص سے اللہ کو پاک کر دینا، کہ ان کمال والی صفات کے اندر بھی کوئی نقص ہو، یہ بھی ممکن نہیں۔ اور تیسرا، مخلوق سے مماثلت، متشابہت، یہ تین چیزوں میں اللہ کی تنزیہ کرنا، اللہ کی ذات کو بری کر دینا، کلیئر کر دینا ان چیزوں سے، تو یہ نفی ہے، ان تینوں سے نہیں کرتے ہیں ہم۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اصل میں ان تین عبارت اگر یاد رکھنی ہے تو بس یہی ہے کہ اللہ کی صفات میں، اللہ کے کمال میں، اور ان میں جو ہے اللہ کو بری کر دینا۔ اب اس کی جو دلیل قرآن میں مثلا صرف ایک مثال کے، اگر کیسے اللہ کی صفات جو ہے اس کے نقص کو ہم دور کرنے کا اللہ نے کس طرح سے اس کی مثال دی قرآن میں، اللہ نے یہ اس نقص کو دور کرنا ہے اللہ کی ذات سے، تو یہاں پر اللہ ہمیں وہ سکھا رہے ہیں کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو کبھی مرتا نہیں، کیونکہ موت یہ نقص ہے، عیب ہے۔ اسی طرح سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سینہ جو جھپکی، نیند سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے یہ، تو اللہ سے ہم نے دونوں کی نفی کر دی، کیوں؟ یہ دونوں نقص ہیں، دونوں عیب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صفات جو کمال ہے اللہ کی صفات، جو کمال ہے اللہ کی صفات کے اندر، اس میں نقص سے بھی ہم جو ہے اس میں بھی ہم اس کی بھی تنزیہ کرتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ، یعنی کہ اللہ نے ان مخلوقات، ان عظیم ترین مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، تو ممکن ہے کہ سوچنے والا یہ سوچے کہ اس کے بعد میں نقص ہے، یعنی اس کے بعد میں تعاب ہے، یعنی تھکان آ گئی ہوگی، اللہ کو تھکان طاری ہو گئی ہوگی، تو اللہ نے اس کو کیسے نفی کر دی؟ وما مسنا من اللغوب، اس اللہ کے اس کمال کے اندر جو نقص آ سکتا ہے اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا، کہ اللہ کو کوئی کسی قسم کا تعاب، تھکان نہیں ہوتی اتنا کرنے کے بعد بھی۔
والدلیل الثالث، تیسری یعنی کہ تیسرے کی دلیل کیا کر کے جو ہم نے تیسری بات کہی کہ مماثلت مخلوق سے، اس کا بھی ہمیں نفی کرنا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہاں تک کہ یعنی جو ایک کمال ہے اللہ کی صفات کا، یہ ہم جو ہے اس میں اللہ سے اور مخلوق دونوں کے درمیان میں کوئی مماثلت کمپیریزن ہم نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اس میں بگاڑ کیا ہے کہ ہم اگر خالق کو یا کسی کی مماثلت کسی ایسی چیز سے کریں جو کہ خود اپنے آپ میں کمزور ہے اور ناقص ہے، تو اصل میں ہم اس چیز کے ساتھ یا اس چیز کے اندر ہم نقص کو متصف کر رہے ہیں۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ مثلا ایک لکھنے والے شاعر نے لکھا کہ علم تری ان السیف ینقص قدرہ، علم تری ان السیف ینقص قدرہ اذا قیل ان السیف عمدا من العصا، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو سیف ہے، تلوار ہے، یہ اس کی قدر کو، اس کی عظمت اور اس کے مکان کو ہم کم کیسے کرتے ہیں، اس کو کم ہم کیسے کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تلوار ہے یہ عصا، وہ جو لکڑی پکڑنے کی ڈنڈی ہوتی ہے، اس سے زیادہ دھاردار ہے، اس سے زیادہ اس کی دھار اس سے زیادہ ہے۔ تو ہم نے اصل میں سیف کی یہاں پر اس کی قدر کو کم کر دیا، اس کا مقابلہ کمپیریزن ایک عصا سے کر کے ہم نے اصل میں اس کی قدر کو کم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقتاً تو ایسا ہی ہے کہ تلوار زیادہ دھاردار ہوتی ہے عصا کے مقابلے میں، لکڑی کے مقابلے میں، لیکن جب آپ کہتے ہو کہ عصا سے زیادہ دھاردار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تلوار ہے یہ دھاردار نہیں ہے، اس کی تو دھار اتنی ختم ہو چکی ہے کہ کسی دوسری دھاردار چیز سے اس کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کمپیریزن بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم نے اس کا کمپیریزن کر دیا عصا سے۔ تو اس لیے مماثلت جب آتی ہے، اور خاص طور سے جب اللہ کی مماثلت مخلوق سے کریں، تو ہم اصل میں اللہ کو نقص اور عیب سے متصف کر رہے ہیں، کیونکہ مخلوق تو کمزور ہے، اس سے کیا مقابلہ اللہ کا۔ تو اسی لیے خرابی ہوتی ہے مماثلت کے اندر کہ جب کسی کمزور ناقص چیز سے کسی طاقتور اور مضبوط چیز کی مماثلت کی جائے، تو اصل میں اس مضبوط چیز کی یہ شان نہیں ہوتی ہے، ہم اس کی شان کو گھٹاتے ہیں، اس میں نقص پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد والحمدللہ، یہ حمد جو ہے یہ صفات کمال پر کی جاتی ہے، صفات کمال پر، یعنی کہ ثنا ہے، تعریف ہے یہ کس پر؟ صفات کمال پر، کسی کے کوئی آدمی کوئی انسان، یعنی وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے ساری عظیم ترین مثالیں ہیں، لیکن مثال کے طور پہ کسی شخص میں شجاعت ہے، کسی شخص میں سخاوت ہے، کوئی شخص جو جواد ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، تو ان کی ان چیزوں پر اس کی تعریف کی جاتی ہے، ان صفات کمال پر تعریف کی جاتی ہے، وہی حمد ہوتا ہے۔ حمد زبان سے ادا کی جاتی ہے، حمد کو زبان سے ہی ادا کیا جاتا ہے، جبکہ شکر جو ہے اس کے خلاف وہ کسی بدلے کے مقابلے میں ہوتا ہے، اول۔ دوسرا یہ کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہو، وہ آدمی دل سے، اپنے بدن کے اعضاء سے، شکر کسی بھی طریقے سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن حمد صرف اور صرف زبان سے ہوگا۔ اور یہ جو صفات کمال ہوتی ہیں، پرفیکشن والی جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اس پر یہ کیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ کے سارے محامید اور ساری کی ساری بہترین صفاتیں اللہ کی ہیں، تو اس پر ہم اللہ کا حمد جو ہے ادا کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ محبت کے ساتھ اور اس کی تعظیم کے ساتھ، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، محبتاً و تعظیماً۔ تو یہ حمد کا اصل معنی ہوتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ، اس کے اندر نفی ہے نقص کی، تینوں کی تینوں جو ہم نے اوپر بات کی، اور اس بات ہے کمال صفات کا، تبھی ہم حمد کر رہے ہیں، دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ اس کے بعد میں تملعانی او تملعو، راوی کو شک ہوا، ما بین السماء والارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمینوں کے درمیان، اس کے بیچ کی جو مسافت ہے، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت کتنی ہے۔ ہاں، ایک آسمان دوسرا آسمان، اس کے درمیان کے تعلق سے حدیثیں آئی ہیں کہ 500 سال کی مسافت وغیرہ الگ الگ۔ زمین اور آسمان کے بیچ کی مسافت کتنی ہے پتہ نہیں، لیکن بہت زیادہ ہے۔ ظاہر حدیث یہی ہے کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہیں اس کو بھر دیتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، سارے کی ساری جو چیزیں، جو مناطق ہو سکتے ہیں، سب کے سب کو بھر دیتے ہیں۔ والصلاۃ نور، یعنی فریدہ نافلہ دونوں اس میں آ گئی، یہ نور ہے۔ نور دل میں ہوتا ہے، نور چہرے پہ، نور قبر میں، نور حشر میں، کیونکہ حدیث مطلق ہے، بالکل اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس لیے نور ہر جگہ کے لیے، دل کے لیے، چہرے کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، ہر جگہ نور ہوگا اس نماز کے لیے۔ اگر نماز کو، جو حقیقی نماز ہے
دل کو حاضر رکھتے ہوئے خشوع کے ساتھ اپنے جس اعضاء جو انسان کے اعضاء ہوتے ہیں جسم کے، اس میں خشوع کے ساتھ جب وہ نماز کو ادا کرتا ہے، اپنے دل کو حاضر پاتا ہے، تو اپنے دل میں ایک روشنی پائے گا، وہ ایک لذت دل کے اندر پائے گا جو کہ سب سے اعلیٰ درجے کی لذت ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ تو یہ کس وقت ہوگا؟ جب یہ ساری چیزیں موجود ہوں۔ اس کے بعد کہا صدقہ، صدقہ کہتے ہیں مال کو خرچ کرنے کو، مال کا خرچ کرنا کس پر؟ محتاجوں پر، کس لیے؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ عام لفظ ہے، جب اس کو ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے صدقہ، تو صدقہ سے مراد زکوٰۃ بھی ہوتی ہے اکثر۔ برہان، یعنی کہ برہان کہتے ہیں دلیل کو، دلیل کس بات کی؟ علی صدق ایمان المتصدق، جو صدقہ کرنے والا ہے اس کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے یہ صدقہ۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ جو مال ہے یہ انسان کو محبوب ہوتا ہے، وہ اس محبوب چیز کو خرچ کرنا نہیں چاہتا سوائے اس میں جو کہ اسے اس سے زیادہ محبوب ہو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان، یعنی انسان کے جو خرچ کرنے والا انسان ہے اس کے ایمان کی دلیل ہے یہ، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برہان کہا ہے۔ وصبر ضیاء، صبر جو ہے کہتے ہیں حبس النفس اما یجب الصبر عنہ علیہ، نفس کو روکنا ان چیزوں سے جس پر یا جس سے صبر کرنا ضروری ہے۔ اہل علم کہتے ہیں، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، سراست اصول میں بھی دیکھا تھا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا جو ہے الصبر عن معصیت اللہ، یعنی کہ اپنی نفس کو روکنا فعل محرم سے، فعل محرم سے، یہاں تک کہ جو اسباب ہیں وہ موجود بھی ہوں کہ آدمی چاہے تو اس کو کر سکتا ہے، سارے حالات بالکل میسر ہیں اس کے لیے کہ وہ اس کو کر لے، لیکن وہ اپنے اس نفس کو روک لیتا ہے۔ تو یہی ہے صبر معصیت پر۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا آدمی جو ہے والعیاذ باللہ کے زنا کرنا چاہتا ہے اور کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ اس سے رک جائے، ہر چیز یعنی اس کے لیے آسان ہے، موقع ہے، اسباب موجود ہیں، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کہے کہ نہیں میں رکنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں اس سے، تو یہ صبر ہے اللہ کی معصیت سے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پیش آیا تھا کہ سارے اسباب موجود تھے لیکن انہوں نے اپنی نفس کو روکا، اور اسی لیے یہ جو ہے صبر ہے معصیت پر اللہ کی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے ان 7 لوگوں کے تعلق سے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن رکھے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے عرش کے سائے کے، جہاں پر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک شخص 7 میں سے ایک کا بیان کیا کہ رجلاً دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، منصب والی، جمال والی، خوبصورت عورت جس کے پاس مال، دولت، مقام، مرتبہ ہے، وہ اس آدمی کو بلاتی ہے فعل زنا کے لیے، تو یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ اس نے صبر کیا معصیت پہ اللہ کی۔ دوسرا صبر اللہ طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر، فرما برداری پر، فعل اوامر جو اللہ کے ہیں اس پر صبر کرنا۔ کس طرح سے کہ آدمی جو ہے اپنی نفس کو اطاعت کے کاموں پر ابھارے، جیسے کہ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کی نفس کہتی ہے کہ آلس کر جا، بستر مت چھوڑ، آلس پر اس کو ابھارتی ہے، بستر نہیں چھوڑنے پر، کھانا آ گیا ہے، ضرورت نہیں ہے اس کے بعد بھی روکنے کی کوشش کرتی ہے اس کو، کھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کہ کھانا کھاؤ، یا یہ کہ دوستوں سے بات چیت ہو جائے، لیکن یہ آدمی اپنی نفس کو ٹرین کرتا ہے کہ نہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ صبر ہے اللہ کی طاعت پر۔ تیسرا صبر علی اقدار اللہ، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بھی صرف صبر لفظ مطلقاً آتا ہے تو اکثر اشارہ اسی صبر کی طرف ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں ہیں جو انسان پر آتی ہیں اس پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جو طبعی طور پر، نیچرل طور پر انسان پر جو مصائب، پریشانیاں، تکالیفیں آتی ہیں اس پر آدمی صبر کرے، اپنی نفس کو روکے تسخط سے، غصہ، ناراضگی جتانے سے، قلبی طور پہ، قولی طور پہ یا فعلی طور پہ جب مصیبت اس پر آئے تو اس سے رک جانا، یہ مقصود ہے۔ انسان کے اوپر جب مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو اپنے دل کو وہ روکے تسخط سے، یعنی کہ کوئی ایسے الفاظ نہ کہے کہ اسے نہیں کہنے چاہیے، جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، مثلا چیخنا، چلانا، رونا دھونا مصیبت کے آنے پر۔ یہ جو عام رونا ایک الگ چیز ہے، طبعی چیز ہے، ایک یہ کہ چیخ چلا کر گلا پھاڑ کر کے رونا،
چیخنا چلانا، اور یہ اصل میں بتانا کہ ہم راضی نہیں ہیں اس چیز سے، اللہ کی اس تقدیر سے، تو یہ جو ہے یہی جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صبر کا یہ اصل صبر نہیں ہے۔ اور صبر کے تعلق سے انسان جو ہے ان کی جو ہے 4 قسمیں ہیں۔ صبر کے تعلق سے انسان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو بالکل ہی صبر نہیں کرتا، بلکہ تسخط میں پڑ جاتا ہے، چیخنا چلانا، رونا دھونا، غصہ کرنا کہ میں ہی کیوں اور کوئی کیوں نہیں، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اس طرح کی شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے آدمی۔ اس آدمی کے پاس کوئی صبر نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہ جس کے پاس صبر ہے لیکن غیر راضی ہے، صبر تو ہے لیکن غیر راضی ہے، تھوڑا سا اس کو اگر آپ پن مار دو گے تو پھٹ پڑے گا۔ یہ دوسرا شخص ہے، صبر رکھتا ہے، مصیبت آفت تکلیف پریشانی آتی ہے صبر تو رکھتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ پھوٹنے کو تیار ہے، اس کو پن مارا ہے پھوٹ جائے گا۔ تیسرا وہ ہے کہ جو صبر بھی رکھتا ہے اور اللہ کی اس آفت جو آئی ہے اس سے راضی بھی ہے، اونچا درجہ ہے، تھوڑا سا اور اونچا مرحلہ ہے، مشکل ہے صبر بھی رکھنا اور اس تکلیف سے راضی بھی ہو جانا کہ اللہ نے اسی طرح سے مقدر کیا۔ چوتھا مرحلہ اس سے بھی اونچا ہے، صبر بھی رکھتا ہے، راضی بھی ہے اس تکلیف اور پریشانی سے جو اس پر آئی ہے، اور پھر اللہ کی حمد بھی بیان کرتا ہے اس کے اوپر، یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے۔ عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے بات آتی ہے کہ ان کے پیر میں کوئی خرابی ہو گئی تھی، ان کے پیر کو کاٹنے کی ضرورت پڑی تھی، تو کہتے ہیں کہ پیر کو اگر کاٹنا ہے تو ایک کام کرنا ہے کہ میں جب نماز کی حالت میں ہوں تو اس وقت میرے پیر کو کاٹ دے۔ یہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے تشہد کی حالت میں جب ہوتے ہیں تو ان کے پیر کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کے بعد جب ان کو ہوش آتا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ عظم اللہ اجر کا فی رجلی کا، کہ بھئی آپ کا پیر کٹ گیا، اللہ آپ کے اجر میں بڑھوتری کرے، آپ کا پیر کٹ چکا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کو یہ بھی خبر دی جاتی ہے کہ عظم اللہ اجر کا فی ولدی کا، ان کا پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ان کا پیر کاٹا گیا اور بے ہوش تھے تو اس وقت ان کے بیٹے کی بھی وفات ہو گئی، ان کے بچہ تھا اس کی بھی وفات ہو گئی، گھوڑا اوپر چڑھ گیا اور پیروں سے دب کر کے بچی کی وفات ہو گئی، دو حادثات ان کے ساتھ، پیر بھی کٹ گیا، بچے کی بھی وفات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس تکلیف پریشانی کے بعد بھی، کہتے ہیں رزقتنی اربعۃ اعضاء، تو نے مجھے 4 اعضاء دیے تھے، 2 ہاتھ 2 پیر، فقط تعوذ وترکتنی ثلاثہ، میرا ایک اعضاء جسم کا ایک پیر تو نے لے لیا، 3 تو چھوڑ دیے، فاللہم لک الحمد، تو ساری کی ساری حمد تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَرَزَقْتَنِي سَبْعَةً مِنَ الْوَلَدِ، 7 بیٹا بیٹی تو نے مجھ کو دیے تھے، فَأَخَذْتَ وَاحِدًا وَتَرَكْتَنِي سِتًّا، ایک تو نے ان میں سے لے لیا، 6 کو تو نے میرے لیے چھوڑ دیا، فاللہم لک الحمد، تو پھر ساری کی ساری تعریفیں، ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے۔ تو یہ جو ہے مرحلہ اس سے بھی اونچا مرحلہ ہے، صبر کا سب سے اونچا، جس میں آدمی جو ہے راضی بھی ہوتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، اور ساتھ میں اللہ کی حمد بھی بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اس میں سے افضل کون سا ہے؟ سوال یہ آتا ہے کہ جو اتنے صبر کی قسمیں بیان ہوئیں، 3 قسمیں ہیں، اللہ کی طاعت پر، اللہ کی معصیت سے، اور اللہ کے اقدار سے، تو اس میں سب سے افضل کون سا ہے؟ تو اہل علم کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہے اللہ کی اطاعت پر، فرما برداری پر، فعل اوامر کو کرنے پر جو صبر ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام چھوڑنے کے ہیں آدمی ان کو ایسے بھی چھوڑ دیتا ہے، ایسے بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ ان کو ایسے کرنے والا ان کو ایسے بھی چھوڑ دیتا ہے کہ مثلا کوئی آدمی ہے شراب نہیں پی رہا ہے، پوچھو کیوں نہیں پی رہا ہے؟ گندی بری چیز ہے اس لیے نہیں پی رہا ہوں، یعنی اس کے دل میں یہ وجہ نہیں کہ یہ حرام ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہے ایک طرح سے، کیونکہ اس کو اس کی چاہت ہی نہیں ہے، یا وہ مانتا ہے کہ بری چیز ہے اس لیے اس کو نہیں کر رہا ہے۔ لیکن فعل طاعت کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کئی مرتبہ، کیونکہ ایک فعل کو کرنا ہے، ایک فعل کو انجام دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، کچھ خرچ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو اپنے ایفرٹس کو لگانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، گھر سے نکل کے مسجد تک جانا ہے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ وہاں پر آپ کو لگانا ہے، آپ کے وقت کو خرچ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بعض اہل علم کے طاعت پر اللہ کی صبر جو ہے وہ زیادہ افضل ہے مقابلے میں کس کے، جو محرم چیزیں ہیں اس کو چھوڑنے والی جو صبر ہے اس کے اوپر۔ لیکن
اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ بعض کے لیے اپنی فعل کو اپنے یعنی کہ محرم چیزوں سے روکنا زیادہ مشکل ہے کسی شخص کے لیے. مثلا ایک آدمی ہے، نوجوان آدمی، اسے کوئی عورت اپنی طرف بلاتی ہے، وہ خوبصورت ہے، مکان خالی ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پہ، ساری کی ساری شروط موجود ہیں جو کہ آسان کر دیتی ہے اس فعل کو ہو جانے کے لیے، لیکن یہ آدمی منع کر دیتا ہے. اس کا یہ منع کرنا زیادہ مشکل ہے مقابلے میں اس کے کہ وہ 20 رکعت نماز پڑھ لے. تو اس صورت میں اس کا معصیت پر صبر کرنا زیادہ اجر اس کو دے گا فعل طاعت کرنے کے مقابلے میں. تو یہ یعنی انسان کے حسب ہے، یعنی انسان کیسا ہے، اس کا میلان کس طرف زیادہ ہے، اس کے لیے کیا زیادہ مشکل ہے، کیا زیادہ آسان ہے، یہ چیز اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. بہرحال یہ اہل علم کے اس طرح سے اقوال ہے. اس کا بعد صبر الصبر ضیاء، یہاں پہ نہیں کہا نور، صبر کے ساتھ نور نہیں کہا، صلات کے ساتھ نور کہا. کیوں؟ کیونکہ دیا کس کو کہتے ہیں؟ دیا وہ ویسی روشنی ہے جس میں حرارت ہو، جس میں تھوڑی سی گرمی ہو. اسی لیے اللہ نے کہا جعل الشمس ضیاء، کہ اللہ نے شمس کو دیا بنایا، اس کے اندر روشنی بھی ہے اور حرارت بھی ہے. اور صبر جو ہے اس میں بھی حرارت ہوتی ہے، اس میں مرارت ہوتی ہے، انسان پر مشقت آتی ہے صبر میں. فعل طاعت کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، نماز پڑھنے میں ان چیزوں میں مشقت ہے. صبر کرنے میں آدمی کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اپنی نفس کو، اس میں مشقت آتی ہے. اسی لیے کہا کہ الصلاۃ نور، صلاۃ جو ہے وہ نور ہے، اور صبر کو ضیاء کہا کیونکہ بغیر مشقت اور معانت کے یہ نہیں آتی ہے. پھر کہا والقرآن حجۃ لک وعلیک، اور قرآن جو ہے یا تو تیرے فیور میں ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا. قرآن اللہ کا کلام ہے جو کہ جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، الامین القوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے اوپر نازل ہوا، اللہ کی طرف سے تھا، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جو کلام ہے اللہ کا القرآن، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یہ جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے اس کو لے کر کے آئے تھے اللہ کے وسلم کے بعد، اللہ کے رسول بن کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر کے آئے تھے، جو کہ قوی اور امین ہے. یعنی کہ جبریل علیہ السلام قوی اور امین ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین. تو قوی اور امین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے کہ امین ہے قرآن کے معاملے میں، امین ہے، ان سے کوئی بھی جو ہے اس کے اندر کوتاہی نہیں کریں گے، جیسا سنا ویسا لا کر کے دے دیا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حقیقی طور پر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، جبریل علیہ السلام نے اس کو سنا ہے اور اس کے بعد میں لے کر کے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی ہم اس میں زیادہ گہرائی میں اس وقت نہیں جائیں گے کہ معتزلہ اشعریہ ان کے اس تعلق سے کیا معاملات ہیں. بہرحال اللہ کے کلام سے وہ انکار کرتے ہیں، اسے اللہ کی مخلوق بیان کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ایک غلط عقیدہ ہے قرآن کے تعلق سے. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ویسا ہے جو اللہ، یعنی کلام کیسا ہے تو اس کیسا کی صفت یعنی اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے ہیں، بس اللہ کی شان اور جلال کے لائق ہے کلام. اللہ کلام کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے اس کو سنا، سمجھا اور لے کر کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا. یہ ہمارا جو ہے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں القرآن حجۃ لک علیک، یعنی کہ قرآن تمہارے لیے تمہارے فیور میں گواہی دے گا. کب؟ جب تم اس پر عمل کرو گے جو یہ قرآن لے کر کے آئے، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو عمل کیا، تو پھر یہ تمہارے فیور میں گواہی دے گا. اس تعلق سے پہلے حدیث گزر چکی ہے تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی، یہیں پر اربعین النوویہ میں، جہاں پر ہم نے کہا تھا النصیحت، یہ جو الدین والنصیحہ والی جو حدیث ہے اسی میں تھا کہ النصیحۃ للہ ولکتابہ، اسی کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی کتاب کی نصیحت سے مراد کیا ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس کے اوامر پر عمل کرنا، زندگی میں اس کو عمل میں لانا، اور اس میں اس کی جو نواہی ہیں اس سے اجتناب کرنا، اس سے رک جانا. تو قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا، تمہارے فیور میں ہوگا، یا پھر جب تم جیسی نصیحت کرنا ہے ویسا کرو گے تو اس صورت میں، یا پھر تمہارے خلاف ہوگا یہ گواہی کے طور پہ، اگر تم اس کے اوامر پہ اور نواہی سے نہیں بچو گے اور اوامر پر عمل نہیں کرو گے تو. مثلا قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ کمانڈ آیا ہے، یہ حکم آیا ہے. دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک آدمی نماز تو نہیں پڑھتا ہے،
تو پھر اب یہ قرآن جو ہے اس آدمی کے خلاف حجت بنے گا. دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہے تو قرآن اس کے لیے اس کے فیور میں حجت بنے گا، گواہی دے گا. دوسرا آدمی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا. اسی طرح سے جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو قرآن پھر اس کے لیے حجت، اس کے فیور میں حجت بن جائے گا. تو یہی معنی ہے یہاں پر القرآن حجت لک علیک. اس کے بعد کہتے ہیں کل الناس یغدو، کل الناس یغدو یعنی کہ کل الناس یخرج مبکرا فی الغدوۃ فی الصباح وهذا من باب ضرب مثال، یعنی ہر آدمی جو ہے صبح میں نکلتا ہے. تم میں کا ہر آدمی صبح میں نکلتا ہے کام کے لیے، گھر سے باہر نکلتا ہے اور جلدی صبح میں باہر نکلتا ہے. وہ باعئ نفسہ، یہاں پر بھی یہ جو ہے ایک بڑی بہترین مثال یہاں پر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مثال کیسی ہے کہ یہ جو تعبیر یہاں پہ جو استعمال کیا ہے باعئ لنفسہ، باعی کہتے ہیں سیلر کو، بیچنے والے کو. اپنی ذات یعنی کہ آدمی نکلتا ہے اپنی جانوں کو بیچنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو اس کا مطلب کہ انسان خود جو ہے، ہم خود جو ہیں، ہم ہیں کیا اصل میں؟ ہم اگر دیکھا جائے تو ہم وقت ہیں، یعنی اوقات. انسان وقت ہے یا سانسوں کا مجموعہ ہے. انسان کی یہ جو سانسیں جو اس کے جسم سے نکلتی ہیں، ہر مومنٹ، ہر لحظہ جو اس کے جسم سے اس کی سانسیں نکلتی ہیں، یہ سانسیں اس کی عمر میں سے کچھ نہ کچھ لے کے چلی جاتی ہیں. ہر پل اس کی عمر میں سے کچھ لے کے نکلتی ہیں. آج تم جو ہو، تمہاری عمر میں جو کل تھے اس میں سے کمی آ گئی. جو کل ہم تھے اس کے مقابلے میں آج ہماری عمر کم ہو گئی، اور کل جو آنے والا ہے اس کے مقابلے میں آج زیادہ ہے اور کل پھر کم ہو جائے گی. تو یہ جو انسان جو ہے یہ اپنی زندگی کو جب گزارتا ہے تو یہ اس محدد دن کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جہاں پر اس کو جا کر کے اللہ سے ملنا ہے. تو ہر روز یہ اپنی زندگی میں سے اپنی سانسوں کو خرچ کرتا ہے، اس کو بیچتا ہے. ان سانسوں کو خرچ کرتا ہے، اس کو بیچتا ہے، اپنی سانسوں کو. جیسے کہ یہ مال ہے جسے آدمی خرچ کرتا ہے. تو یہ آدمی اپنی ان سانسوں کو دو میں سے کسی ایک چیز پہ بیچے گا. یا تو یہ اپنی سانسوں کو اس طرح سے اس کو فروخت کرے گا اور بیچے گا کہ اپنی ذات کو آگ سے بچا لے، یا پھر یہ اپنی ان سانسوں کو، اپنی ان زندگی کو ایسی جگہ خرچ کرے گا جہاں یہ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دے. یہی معنی ہے یہاں پہ کل الناس یغدو، یعنی کہ ہر آدمی خرچ کر رہا ہے. یغدو سے مراد تنفق، کل الناس تنفق. اب کس کو خرچ کر رہا ہے؟ اپنی جانوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو. یہاں تک کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جانوں کو ایسی نفع دینے والی، ثواب، فائدہ پہنچانے والی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں جہاں پر ان کو خسارہ ہو اور یہ ہلاکت میں جا کر کے پڑ جائیں. تو یہ جو عبارت ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو پھر یہ جو لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو خرچ کر رہے ہیں اپنی زندگی، یہ دو قسموں پر ہیں، موتق اور موبق. موتق کون ہے؟ موتق وہ کہ جس نے فعل طاعت کیے اللہ کی راہ میں اور اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، آزاد کر لیا. وہ موتق ہے جس نے فعل اطاعت پر اپنی نفس کو خرچ کر دیا. اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سورہ بقرہ. اللہ کی مردات میں، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی راضی کرنے والی چیزوں میں اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو عذاب سے اور آگ سے بچا لیا. اور وہ جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا وہ کون ہے؟ جس نے اللہ کی اطاعت میں فیل نہیں کی، برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا، اپنی عمر کو گھاٹے میں اور خسارے میں برباد کر دیا. تو یہ اپنی جان کو ہلاک کرنے والا شخص ہے. تو یہاں پر اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمپیریزن کیا ہے، سب سے پہلے تو قرآن کے اعتبار سے لوگوں کو دو جو ہے گروپ میں بانٹ دیا. ایک وہ کہ جن کے لیے قرآن حجت ہوگا، اور ایک جن کے خلاف ہوگا. اسی طرح سے عمل کے اعتبار سے بھی انسان دو گروہوں میں ہے.
ایک وہ کہ جو نیک اعمال کرتا ہے، دوسرا وہ جو برے اور صحیح اعمال کرتا ہے، تو اسی کو دوسرے اس حصے میں یہاں پر بیان کیا۔ اس حدیث کے بعد فوائد ہیں جن کو ویسے تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ جو حصی اور معنوی دونوں قسم کی طہارت ہے اس پر ابھارنا، یہ کہا الطہر شطر الایمان۔ اس کے بعد میں ایمان جو ہے وہ اس کا بعض حصہ فعل ہے اور بعض حصہ کسی چیز کو ترک کرنا ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان، بعض حصہ ایمان کا ایسا ہے جس میں آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر بعض حصہ ایسا ہے جس میں آپ کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اجتناب کرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد حمد کی فضیلت یہاں پر آئی ہے کہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز میزان کا اثبات، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے، کئی بار جو ہے جمع کے طور پہ آیا ہے، کئی بار منفرد طور پر آیا ہے، مفردن آیا ہے، سنگولر فارم میں آیا ہے، کئی بار پلورل فارم میں آیا ہے۔ لیکن مراد یہاں یہ ہے کہ میزان یہ حقیقی ہے یا معنوی ہے بس، کیونکہ باطل عقیدے والے کہتے ہیں ایسا کوئی میزان نہیں ہے، لیکن جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ میزان ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے اور اس میں اعمالوں کو اچھے اور برے تولا جائے گا۔ اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ اعمال کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی جسم ہو جس کو تولا جائے، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے لیے آسان ہے اجسام دینا، اعمالوں کو، معانی کو اجسام دینا، باڈی دینا کوئی مشکل بات نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنائی ہے کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران جو ہیں قیامت کے دن یہ دونوں دو سایہ دینے والے بادلوں کی فارم میں شکل میں آئیں گے، جو اپنے پڑھنے والے کو سایہ دیں گے، جبکہ یہ دونوں عمل ہیں، اس کا پڑھنا یہ عمل ہے، لیکن اللہ قادر ہے اس چیز پہ کہ ان کو وزن دے دے، ان کو جسم دے دے۔ اسی طرح سے موت جو قیامت کے دن ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی اور جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر کے اس کو ذبح کیا جائے گا، جبکہ موت معنوی چیز ہے، حصی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اللہ جسم دیں گے اور اس کے بعد میں اس کو وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا۔ تو میزان جو یوم قیامت کے دن لگایا جائے گا جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ حصی ہے، ایکچوئل فزیکل ہے، حقیقی ہے، جس میں اعمالوں کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کا موازین بھاری ہو گیا یعنی اعمال والا تو پھر وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا اوپر اٹھ گیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں سبحان اللہ اور الحمدللہ، اس کی فضیلت، ان کو جمع کر کے پڑھنے کی فضیلت یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ سبحان اللہ میں نفی ہے عیب کی اور نقائص کی، اور الحمدللہ میں اثبات ہے اللہ کے جو صفات ہیں اس کے کمال کا۔ اس کے بعد نماز جو ہے الصلاۃ نور، نور ہے، اور یہ ہمیں کثرت صلاۃ پر ابھارنے کے لیے، کثرت صلاۃ پر ابھارنے کے لیے۔ اب جو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ نماز آدمی بہت پڑھتا ہے، پڑھنے والا نماز بہت پڑھتا ہے، لیکن آدمی محسوس نہیں کر پاتا اس نور کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دل کا منور ہونا اس نماز کی وجہ سے، یہ دو چیزوں کی، یعنی منور نہ ہونا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، یا تو سبب میں خلل ہو یا کوئی مانع موجود ہو۔ مثلا آدمی کی نماز میں اگر ریا ہے تو یہ سبب میں ہی خلل پیدا ہو گیا، اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر کہاں سے نور پیدا ہوگا؟ یا اسی طرح سے آدمی جو ہے نماز تو پڑھتا ہے لیکن دائیں بائیں گھومتے رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہتا ہے، تو یہ چیزیں مانع ہیں اس کی نماز میں، اس کی نماز کو کمال تک، پرفیکشن تک نہیں پہنچاتی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نور کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو اسی لیے یا تو سبب میں خلل ہوتا ہے یا پھر کوئی معنی موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو اینڈ ریزلٹ ہے نور پیدا ہونا، وہ نماز کے بعد بھی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد صدقے پر ابھارا ہے، الصدقۃ برہان، برہان ہے کس پر؟ اس آدمی کی صدق پر، اس کے ایمان پر، اور یہ کہ جو محبوب چیز ہوتی ہے اس کا خرچ کرنا، وہ اس خرچ کرنے والے کی صدق پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد صبر پر ابھارا گیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دیا ہے، لائٹ ہے، روشنی ہے جس میں حرارت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حامل قرآن جو ہے اس کے تعلق سے یہاں پر بات آئی ہے کہ یا تو یہ آدمی
قرآن جو ہے یا تو یہ قرآن اس آدمی کے حق میں گواہی دے گا یا پھر اس کے خلاف وہ گواہی دے گا. وہ اس کس بات پر ڈیپینڈ کرے گا؟ اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آدمی نے زندگی کو قرآن کے حساب سے جیا یا نہیں جیا. قرآن کی عظمت. اس کے بعد اگلی چیز ہے قرآن کی عظمت یہاں پتہ چلتی ہے کہ اسے اتنا مقام دیا جائے گا کہ وہ گواہی دے یا تو فیور میں یا خلاف. لوگوں کے حال کا بیان یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ صبح میں سب کے سب لوگ نکلتے ہیں کاموں پر اپنی اپنی زندگیوں کو لے کر کے. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے اس وقت کو اور اپنی اس عمر کو صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانوں کو عذاب سے اور جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو اپنے اس وقت کو، اپنی اس عمر کو، اپنی زندگی کو برے اعمالوں میں برباد کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو ہلاک کر دیتے ہیں. آخری چیز یہ ہے کہ جو حقیقی حریت ہے، جو حقیقی آزادی ہے، وہ اللہ کی بندگی میں ہی ہے. حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں ہے، جس کو کہ انسان نہیں سمجھتا ہے. حالانکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا مطلب یہ سب سے بڑی غلامی ہے، لیکن اس کا الٹا ہے. اللہ کی بندگی سب سے بڑی آزادی ہے، سب سے بڑی آزادی. کیونکہ جب آدمی اللہ کی عبادت سے فرار پکڑتا ہے تو پھر وہ شیطان کی غلامی میں چلے جاتا ہے. اللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں.